بہنوں بھائیوں، مسیح میں میرے سب بہنوں بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے کلام مقدس میں سے یہ زومبی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ زومبیز جو ہیں وہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہمارے سننے میں یہ نام آ رہا ہے۔ میں 2015 14 یا 15 کی بات میں آپ سے کرتا ہوں۔ میں اس وقت ایک جگہ پہ کام کیا کرتا تھا، تو وہاں پر میرے سامنے بچوں کے کھانے کی ایک کینڈی آئی، اور اس کینڈی کا نام تھا زومبی۔ ممکن ہے آپ لوگوں کی بھی نظروں سے گزری ہو، بلو کلر کی لمبی سی وہ اسٹرپ سی تھی، کافی لمبی، ہاتھ کے برابر سائز تھا اس کا۔ تو میں نے ایک بچے سے وہ لیا، میں نے اس کو پکڑا، دیکھا، اور میں نے کافی دیر تک میں اس کو دیکھتا رہا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کینڈی کا نام یا اس چاکلیٹ کا نام، میں نے وہ کھائی نہیں، مجھے اس لیے پتا نہیں کہ وہ کینڈی ہے یا چاکلیٹ ہے، واٹ ایور دیٹ از۔ تو میں یہ حیران تھا کہ یہ کیوں جو ہے اس کا نام زومبی رکھا ہوا ہے، اور جب وہ بچے کھاتے تھے تو ان کی جو زبان ہے، ان کی جو ٹنگ ہے، وہ بلو کلر کی ہو جاتی تھی۔ تو بچوں کے لیے تو وہ فن تھا، میرے لیے وہ بہت بری سی چیز تھی، مجھے بڑا برا لگتا ہوتا تھا، اور اکثر بچوں کے ہاتھ میں وہ زومبی وہ لمبی سی اسٹرپ ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ موویز دیکھا کہ جو زومبیز ہیں یہ ایک دوسرے کو بائٹ کرتے ہیں اور پھر ویسے سے ہو جاتے ہیں، اور ان کا منہ اور ان کی جو جسمانی حالت ہے وہ خوفناک شکل میں ڈھل جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر، اور جس کینڈی کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اور پھر جو نیوز ہمارے اراؤنڈ رہتی ہیں کہ بھی کچھ ایسا نیئر فیوچر ہونے والا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو بائٹ کریں گے اور پھر وہ زومبی کی شکل میں بن جائیں گے، یا زومبیز جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک طریقے سے اٹیک کرتے ہیں، اور I mean lots of things۔ تو یہ سب کیا ہے، آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے، اور ہم نے اس کو کلام میں سے سیکھنا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم کلام میں مقدس میں سے تو اس ٹاپک کو دیکھیں گے، سیکھیں گے، مگر میں آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں، یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں، اویئرنس دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ابھی ہم لوگوں نے پوری سیریز پہ کام کر رہے ہیں، جن کا مجھے خداوند نے بوجھ دیا ہے، ہم جتنا زیادہ ان کو سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں آنے والے وقت میں فائٹ کرنا آسان ہوگی۔ دیکھیں، یہ جو لڑائی جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کوئی مکوں سے، تھپڑوں سے، لاتوں سے، گھوسوں سے نہیں ہونے والی، کوئی تلوار سے نہیں ہوگی، کوئی گن سے نہیں ہوگی، کوئی بام سے نہیں ہوگی۔ یہ ایک اسپرچل وار ہے، مائنڈ کنٹرولنگ وار ہے، جو کہ ان قریب ہونے والی ہے۔ تو جی میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو جنگ ہے یہ مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے، اور یہ جتنا بھی مخالف مسیحت میں لوگ ہیں، یہ سب کچھ ان کی طرف سے پلانٹڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ ان چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان رہے، ان کے دلوں میں خوف رہے، لوگ انہی چیزوں کے انتظار میں رہیں، انہی کی باتیں کرتے رہیں، اور مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں، کلام پہ سے اپنی توجہ ہٹا دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب مخالف مسیح کی طرف سے
ہم پر صادر کی جا رہی ہیں اور لوگ ان باتوں کی گمراہی میں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ ہم جو کلام میں دلیری رکھتے ہیں، دلیری پانا چاہتے ہیں، کلام کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑا پرفضل وقت ہے۔ میں آج خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان باتوں کو آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہم دلیر ہو جائیں اور آپ ان چیزوں کو آگے پہنچائیں تاکہ لوگ بھی دلیر ہوں اور گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو حقیقت میں یہ زومبیز کیا ہیں، آج ہم نے ان پر نظر کرنی ہے۔ جو ہمیں زومبیز دکھائے جا رہے ہیں، جو ہمارے خیال میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ سچ ایز وہ نہیں ہے جن کی تصویر یہاں پر ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ کلام میں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری آج بائبل اپلیکیشن ورک نہیں کر رہی، تو آپ لوگ ضرور ان حوالوں کو جو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ پوسٹ کیے ہیں، آپ ضرور یہاں پر ان کو پوسٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے ریفرنسز لکھ دیے ہیں، تو میری آج ضرور مدد کیجیے گا۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے رومیو کے خط، نئے عہد نامے میں سے رومیو کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت میں بہت کلیئر خدا نے بتا دیا ہے کہ ہمیں اس جہان کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہمیں اپنی عقل کو نیا کرنا ہے، تازہ کرنا ہے، اپنی سمجھ کو تازہ کرنا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ ٹرینڈ ہے ہم نے وہ ٹرینڈ پکڑ لینا ہے، اور ہم نے کہنا ہے ٹرینڈنگ ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ ٹرینڈ میں ہے۔ اب وہ ٹرینڈ میں کیا ہے کہ گمراہی، تو ہمیں ٹرینڈ میں نہیں آنا، ٹرینڈ ہمیں بائبل مقدس کا فالو کرنا ہے۔ دنیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہے۔ ہماری عقل کو نیا ہونا چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ ریسرچ پہ رہیں گے، جتنا زیادہ سیکھنے میں لگے رہیں گے، اتنی زیادہ چیزیں ہمارے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ آج ہی کے ٹاپک کو دیکھ لیجئے، جب آج آپ اس عبادت کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچیں گے تو آپ کو ایک نئی چیز مل رہی ہوگی۔ میں آپ کو یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو عقل دے رہا ہوں، ویری سوری ٹو سے، عقل، سمجھ، حکمت دینے والا خدا ہے، خداوند کا پاک روح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عقل نہیں دے سکتا۔ ہم ایک دوسرے کا وسیلہ ہے چیزوں کو بتانے کے لیے، اور یہ چیزیں بھی ہم بتا رہے ہیں تو یہ پاک روح کے وسیلہ سے بتا رہے ہیں، میں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ہمیں جیسے جیسے ہم کلام کو پڑھتے جائیں گے، ہماری عقل نئی ہوتی جائے گی، ہماری سمجھ جو ہے نا وہ بڑھتی جائے گی، اور ہماری صورت بدلتی جائے گی کلام کے مطابق۔ اگر ہم دنیا کے ٹرینڈ میں رہیں گے تو پھر ہماری دنیاوی شکل ہوگی، اگر ہم بائبل کے ٹرینڈ میں رہیں گے تو پھر ہماری صورت ببلیکل ہوگی، جو کہ خوبصورت صورت ہے۔ اور یہ سب چیزیں خدا کا کلام کہتا ہے کہ تجربے سے معلوم کرتے جاؤ۔ ہمیں ہر چیز کا ایکسپیرینس کرنا ہے، ایکسپیرینس کرنا ہے، ہمیں سٹیپس لینے ہیں۔ اگر ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے، اگر ہم سٹیپس نہیں لیتے تو پھر ہم کبھی بھی کلام مقدس کو نہیں سیکھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا تجربہ کرنا ہے۔ میں خداوند کے فضل سے بہت سے لوگوں کو
پڑھا رہا ہوتا ہوں مختلف اوقات میں، میسنجر پر، واٹس ایپ پر میرے پاس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور میں جب ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہوں، ان کا پریچنگ پلس ٹیچنگ دے رہا ہوتا ہوں، تو اس وقت میں ان کے ساتھ صرف اپنے تجربے کی باتیں کرتا ہوں کہ مجھے یہ تجربہ خداوند نے دیا، مجھے یہ تجربہ خداوند نے دیا، مجھے اس بات کا تجربہ ہے۔ تو ہمیں خداوند سے نئے ایکسپیرینسز مانگنے ہیں تاکہ ہم اپنی حکمت میں، عقل میں فریش رہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اب جو میں آپ کے ساتھ آیات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ اصل چہرہ ہے زومبیز کا جو کہ ہم نے پہچاننا ہے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زومبیز وہ نہیں جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف لگایا جا رہا ہے تاکہ ہم اصل حقیقت سے ہٹ جائیں۔ زومبیز وہ ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم کتاب مقدس میں سے، پرانے عہد نامے میں سے دیکھیں گے اس تشنا کی کتاب، اس کا 18 باب اور اس کی 9 سے 14 آیت کے مطابق میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکرو کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگروں یا شگون نکالنے والوں یا افسون گیروں، جادوگروں یا منتری یا جنات کا آشیانہ یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی کی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگروں کی سنتے ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میرے عزیزو، ہم کتاب مقدس میں سے سیکھتے ہیں یہ وہ اصل چہرہ ہے زومبیز کا، کہ یہ خود پکڑے جاتے ہیں، پھر جو ان کے پاس جاتا رہتا ہے یہ ان کو بھی پکڑتے جاتے ہیں، اور پھر نہ یہ خود بحال ہوتے ہیں اس طرح کے غلط کام کرنے والے، اور نہ یہ دوسرے جو ان کے پاس جاتے ہیں ان کو بحال ہونے دیتے ہیں، اور وہ بھی پھر دوسرے لوگوں کو ان لوگوں کے پاس لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک چین بنتی چلی جاتی ہے۔ ہمیں موویز میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ یہ فزیکلی ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں اور وہ زومبیز بنتے جا رہے ہیں، مگر یہ دراصل روحانی طور پر ایک دوسرے کو بائٹ کر رہے ہیں، روحانی طور پہ کاٹ رہے ہیں، اور یہ جادوگری اور فالگری اور ساحر پنے میں یہ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ نے کلام مقدس میں دیکھا، میں آپ کو کچھ چیزیں ان میں الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کی شکلیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شگون نکالنے والے ہیں، مسیح میں میرے عزیزو، میں ضروری سمجھتا ہوں، میں جب یہ ٹاپک سیکھ رہا تھا اس وقت بھی، اور جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تب بھی میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ یہ جو بھی 3 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان 3 چیزوں کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، ان 3 چیزوں کو بہت کم لوگ انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ باقی ہم باشعور لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی جیسے ہمیں ہدایت کی گئی اور ہمیں خداوند نے بتایا ہے کہ جب تو اس ملک میں جائے، اور پھر آخری آیت ہے کہ جس
جس قوم کا تو وارث ہے وہ قوم شگون نکالنے والے اور فالگروں کی زیادہ سنتے ہیں. تو ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ باقی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں جو ان کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا. یعنی کہ ہم بطور انسان یہ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کیا ہوا ہے, یا کس نے کیا کیا ہے, یا کون کیا کرے گا. یہ چیزیں ہم زیادہ سننا پسند کرتے ہیں بنسبت کہ ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ اس طرح کے معاملات کیوں وقوع پذیر ہوں, کیوں یہ ہوں. تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں جب جو دوسرے لوگ ان کو چکو چوند طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں, بنسبت کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو دعا, بندگی, کلام پڑھنے اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں لگاتے ہیں. تو ان کے اندر کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ ریپیل کرتی ہے ہماری باتوں کو, اور لوگ ہم سے بھاگ جاتے ہیں, خادمین سے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئک رسپانس نہیں مل رہا ہوتا. تو جو یہ جادوگر طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کوئک رسپانس دیتے ہیں, چاہے وہ بات جھوٹی ہے, سچی تو نہیں ہو سکتی, وہ جھوٹی ہے, تو وہ جھوٹی چیز ان کو زیادہ سچی لگ رہی ہوتی ہے اور وہ زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شگون سب سے پہلے کیا ہے. شگون جو ہے, شگون جو جس میں ہم لوگ آج کل زیادہ تر لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم سٹارز, ہاروسکوپ دیکھنا بڑا پسند کرتے ہیں کہ واو میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. تو یہاں پر ہم نے کلام میں سے اپنا ہفتہ نہیں سیٹ کیا, ہم نے اس شگون نکالنے والے کی بات مان لی کہ ہاں جی یہ ہوگا. اور آج تک کتنے میرے بھائی اور بہن ہیں جنہوں نے ہاروسکوپ کو فالو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سچ ہو رہا ہو. تو کلام پڑھیں گے, کلام کے جو ستارے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت شگون نکالنے والے. اور پھر دوسرا شگون نکالنے والوں میں ہاتھ دیکھنا, لکیریں بنانا, اسکیچز پر وہ ناپ تول کروا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا اسکیچ بنا دیں, ہماری لائف کے بارے میں بتا دیں. تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں. اور پھر جب جو شگون نکالنے والے اچھی خوبصورت باتیں اور بڑی کمال کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ ان کی طرف پھنسے چلے جاتے ہیں. تو جو شکل ان کی ہے وہی شکل اس شخص کی بھی بنتی چلی جاتی ہے جو کہ زومبیز کے زمرے میں آتی ہے. تو ہم نے رومیو کے خط کی پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کو ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. تو شگون نکالنے والوں سے ہم نے بچنا ہے. ہم نے جو بھی ہدایت لینی ہے وہ خداوند سے لینی ہے. رمال, یہ رمال کون ہے؟ یہ رمال بھی ایک وہ شکل ہے جو اس کو چارمنگ کہتے ہیں. انگریزی بائبل میں دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے چارمنگ سچویشن جو کریٹ کر دیتے ہیں. انسان بدحال بیٹھا ہے اس کو وہ چارم دیتے ہیں کہ تم نشہ کر لو, تم یہ کر لو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور گرین گارڈنز اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہر بندہ آج آپ دیکھیں کہ بہت بڑا طبقہ چارمنگ کی طرف بڑھ رہا ہے. خواہ وہ میڈیا کا چارم ہے, خواہ وہ فیشن کا چارم ہے, خواہ وہ کسی بھی ایسی چیز کا چارم جو جہاں پہ آپ کو لذت آ رہی ہو, اور ساتھ میں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ ہوگا تو پھر تمہیں ہر غم سے تم بھول باہر آ جاؤ گے. مگر وہ چارم چند دن کا ہوتا ہے, چند گھنٹوں کا ہوتا ہے, چند سالوں کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو انسان کی شکل بگڑتی ہے, جو انسان کی حالت بگڑتی ہے, اور
اس چارم کے پیچھے کئی لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اور وہ اپنا ذہنی توازن بگاڑ بیٹھتے ہیں جب ان کو اس چارم کے پیچھے کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو رمال کہا جاتا ہے. چارمنگ سچویشن جو آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں، تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی بات مت سنیں، ان کو آپ ڈسکریج کریں. چارمنگ میرے لیے صرف خدا کے یہ کلام کی باتیں ہیں. میرے لیے چارمنگ جو ہے وہ یہ 66 کتابوں میں ہے. میرے لیے چارمنگ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہے. میرے لیے اور چارمنگ کی کوئی چیز نہیں ہے. سو آپ ایسے لوگوں سے بچیں، یہ آپ کی حالت کو بگاڑتے ہیں. آخر میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں ساحر. یہ سب سے بھیانک لوگ ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے ریئل فیس ہے زومبیز کا. ساحر کا مطلب ہے مردوں کو حاضر کر کے ان سے باتیں کرنے والے، ان سے باتیں کروانے والے. مردوں کو حاضر کر کے ان سے باتیں کروانے والے. ان کو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے اسپرٹ آف ڈیتھ وزرڈز. جو گڈ نیوز بائبل ہے اس کی انگریزی ذرا آسان ہے، تو اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اسپرٹ آف ڈیتھ. ان کے پاس اسپرٹ آف ڈیتھ انہوں نے قابو کی ہوتی ہے. یہ جو لوگ مر چکے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کو آپ کو دکھانے کی دعویٰ کرتے ہیں. میری ملاقات ایک شخص سے ہو چکی ہے اور میں اس کی شکل مجھے یاد ہے، وہ بڑی عجیب سا وہ آدمی ہے اور وہ کسی خاتون کو کہہ رہا تھا کہ جی تمہارا اگر شوہر مر گیا ہے. اس کے شوہر کو مرے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا ہوا تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں، میں تمہاری دوبارہ اس سے ملاقات کروا دیتا ہوں. تو کیسی خوفناک بھیانک بات لگتی ہے، کیسی تابناک بات لگتی ہے. تو یہ جو ساحر ہوتے ہیں یہ ان کی آپ کبھی شکلیں دیکھیں، ان کی شکلوں پر مردہ پن ہوتا ہے، ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. These are the real face of zombies. اور ہم انسان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہمارے جو پیارے چلے گئے ان سے ذرا ایک دفعہ ملاقات تو کرواؤ، وہ کس حال میں ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو جب ہمیں کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ ابراہیم کے وقت میں یہ بات ہوئی، غریب لازر کے وقت میں، تو جو بادشاہ تھا اس نے کہا جی میرے بھائیوں کو یہ خبر پہنچا. تو اس وقت آواز آئی، اس وقت کہا گیا اس سے کہ یہاں کا حال وہاں کے لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا، اور وہاں کے لوگوں کو حال یہاں کا اس لیے بتا دیا گیا ہے پہلے سے تاکہ وہ اس حال میں نہ آئے. ہم سب غریب لازر کی کہانی کو جانتے ہیں. تو پھر ہم کیوں ساحروں کے پیچھے اپنا وقت گزاریں، کیوں وقت برباد کریں، کیوں اپنے آپ کو گمراہی کی روح میں لے کے جائیں. کیوں ہمارا من ایسا کرتا ہے، کیوں بہت سے لوگوں کا من ایسا کرتا ہے کہ جو ہمارے پیارے چلے گئے ہم ان سے دوبارہ ملیں. جب وہ اس دنیا سے کوچ کر کے جا چکے ہیں تو پھر ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی سروکار نہیں ہے. اب وہ خدا کی پراپرٹی ہیں. جب تک وہ ہمارے ساتھ تھے وہ ہمارے لیے تھے، اب وہ خدا کی پراپرٹی ہیں. خدا ان کے ساتھ اچھا کرے برا کرے یہ ان کے اعمال ہیں. تو جو لوگ آپ کو اس طرح کا دعویٰ کریں آپ سمجھ جائیں کہ یہ زومبیز ہیں، یہ آپ کو اس بدحالی کی طرف کھینچ رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچیں. پریز گاڈ. مسیح میں میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کی تقویت کے لیے آخری آیت کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. زکریا نبی کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم جانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی
اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا۔ خداوند کے پاک کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت۔ تو جی میرے عزیزو، زکریا نبی کے اس کتاب میں، زکریا نبی ہم جانتے ہیں کہ یہ نبوتی کتاب ہے، نبوت کی کتاب ہے، نبوتی باتیں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں زکریا نبی کی کتاب میں، ضرور پڑھیں۔ مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میری اکثر لوگوں سے کوئی بات ہوتی ہے تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ جی آپ نے زشعیاہ نبی کو پڑھا ہے، زکریا نبی کو پڑھا ہے، ہوشیہ نبی کو پڑھا ہے، تو ان کا منہ ایسے ٹرک کی بتی کی طرح کھل جاتا ہے رات کے ٹائم، جیسے چکو چوند ہوتی ہے ٹرک کی بتی، کہ اچھا یہ بھی کتابیں کلام مقدس میں ہیں۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ کلام مقدس پڑھتے، اور بری بات ہے، پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ ہو۔ خداوند جس کو فضل دیتا ہے، خداوند سے فضل مانگے کہ مجھے کلام مقدس پڑھنے کا فضل ملے، تو ہم اپنی تربیت خداوند کے مقصد کے مطابق کر سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ زومبیز کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے۔ یہ جو زکریا نبی کی کتاب میں ہم نے ابھی پیشن گوئی پڑھی، جو ایک پروفیسی یہاں پر کی جا رہی ہے، یہ ایک وقت میں جا کر میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں پوری ہوگی، مگر یہ ایک سرٹن ایریا میں کچھ ایسا ہو رہا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے، یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو زومبیز کا ہم حال دیکھتے ہیں، جو تصویروں میں دکھایا جا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چلتے پھرتے لوگ آ جائیں گے اور پھر معاملہ کو گڑبڑ ہو جائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پیشن گوئی ہے کہ جو یروشلم پر ہاتھ ڈالے گا خداوند اس کے اوپر یہ عذاب نازل کرے گا کہ اس کی زبان سڑ جائے گی، وہ تالو سے چپک جائے گی، اس کی آنکھیں اندر کو کھل جائیں گی، اور وہ ایک بدحالی کی شکل میں چلا جائے گا، بدصورت بن جائے گا، اور اس وقت وہ جس کو پکڑے گا، ہاتھ لگائے گا مدد کے لیے، تو وہ دوسرا اس کو مار دے گا۔ تو یہ جو حالات پیدا ہوں گے، یہ میرے عزیزو کلام مقدس کی کتاب زکریا نبی کی پیشن گوئی کے مطابق، یہ یروشلم جو خداوند کا ایک خاص علاقہ ہے، خداوند کی خاص قوم ہے، میرا علاقہ بھی خداوند کے لیے خاص ہے، میں بھی خاص ہوں، مگر ہم کلام مقدس پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل پر جو ہاتھ ڈالیں گے ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو آج آپ کے سامنے کلام مقدس کی آیات موجود ہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کی یہ آیات اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہمیں دلیری کے روح میں آنا ہے، ہمیں حکمت کے روح میں آنا ہے، ہمیں اصلی جو بدحالی کی شکل ہے زومبیز کی، ہمیں ان کے بارے میں آج کلام مقدس میں جانکاری ملی۔ میں نے پھر آپ سے یہ کہوں گا، آپ کے پاس اس سے زیادہ انفارمیشن ہے تو پلیز ضرور شیئر کریں، اور جو حالات زومبیز والے کہیں پر بنیں گے تو ان کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ ہمیں زکریا نبی کی کتاب میں سے ملتی ہے، اور جو لوگ وہاں پر ایسا کریں گے ان کے ساتھ یہ حالات بنیں گے، اور پھر وہاں پر ہی ان کا خاتمہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کچھ بھی اسپریڈ آؤٹ نہیں ہونے والا۔ جو چیزیں اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہیں وہ شگون ہے، ساحر ہیں، فالگیر ہیں، وہ رمال ہیں، وہ چارمنگ لوگ ہیں جو ہمیں گمراہی کی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں۔
تو ہمیں اپنے آپ کو ان جگہوں سے نکالنا ہے، کلام مقدس کی طرف اپنا دھیان لگانا ہے، تاکہ ہم باطل چیزوں سے اپنا دھیان ہٹا کر دلیری کا روح حاصل کریں اور کلام کے تابع رہ کر خداوند کے خوف میں حکمت، عقل اور دانائی حاصل کریں، تاکہ ہماری عقل نہیں ہو جانے سے ہماری صورت بدلتی جائے اور ہم تجربے سے حالات اور واقعات کو معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور خداوند کی بادشاہت میں داخل ہونے والے بنیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔